غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. میں تمہیں بتاتا ہوں ہماری محبت میرے آقا سے کیوں اتنی زیادہ ہے, کیوں اتنی زیادہ ہے. اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں. مکہ مکرمہ میں ایک صحابی تھے حضرت صہیب. حضرت صہیب یہ جوان تھے, ان کی عمر 25 سے 27 سال کی, اور ان کی جوانی کا حال یہ تھا کہ نہایت ہی عمدہ اور مہنگی خوشبو استعمال کرتے. مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو ان کی خوشبو آتی تھی. بڑے رئیس خاندان سے تھے, لیکن میرے آقا کے دامن میں جب آئے, باپ کٹر دشمن تھا, ماں بھی کٹر دشمن تھی میرے آقا کی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ صہیب ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے, اس لیے کہ رسول پاک کے صحابہ میں اکثر غریب تھے. ایک امیر کا بیٹا کیسے آ جائے گا؟ ماں باپ روکتے رہے, لیکن یہ محبت بڑھتی ہی نہیں. ایک بات یاد رکھیں, دیوانوں کا حال یہ ہوتا ہے, جب جب انہیں حضور سے روکا جاتا ہے محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے. اس صہیب کو ماں بھی روکتی رہی, باپ بھی روکتے رہے. وقت ایسا آیا کہ باپ نے دھمکی دی کہ اگر تو وہاں جانا نہ چھوڑے گا تو تیرے ساتھ میں بہت برا سلوک کروں گا. جب یہ ظلم سہتے سہتے صہیب نے دیکھا کہ میرے آقا ہجرت کر کے مدینے چلے گئے, مکہ میں نہیں تھے, تو حضرت صہیب نے کہا میں بھی اب مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے چلا جاؤں گا. باپ نے کہا اگر تو نے ایسی حرکت کی تو ساری جائیداد تیرے سے میں آگ کر دوں گا, تجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی جائے گی. حضرت صہیب نے کہا جو لکھوانا ہے مجھ سے لکھوا لو, جائیداد تمہیں مبارک, مال و دولت تمہیں مبارک, میں مدینے کا مسافر مدینے چل کے رہوں گا. باپ نے کہا ساری چیزیں کر لی گئی, جائیداد ختم, کچھ دینے کو تیار نہیں. صہیب تنہا صرف بدن پر جو کپڑے پہنے تھے نکل پڑے مدینے کے راستے پر. ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے, پیچھے سے ماں پکارتی ہے, کہتی ہے صہیب تجھے پتا ہے تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ ہماری کمائی کے ہیں, ہمارے پیسوں کے ہیں, ہمارے پیسوں کے کپڑے پہن کر کے تو محمد کے پاس جائے گا. حضرت صہیب واپس گھر آئے, ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور ٹاٹ کے کپڑے, گونی کا لباس اپنے جسم پر ڈال دیا, اور کانٹوں سے بٹن بنا کر کے انہی ٹاٹ کے کپڑوں میں وہ مکہ سے ہجرت کر کے نکل پڑے. انہیں کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی. صہیب جب اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے, اتنے پر بھی بس نہیں ہوا, ان کے ظالم باپ نے پیسے دے کر کے مکہ کے بڑے بڑے گنڈوں کو بلایا اور کہا کہ میرا بیٹا مدینے کے راستے پر ہے, جہاں ملے گا خوب مارو, اتنا مارو کہ زخمی ہو کر واپس وہ ہمارے گھر آ جائے. پیسہ لے کر کے گنڈے آئے, بیچ راستے میں صہیب تنہا تھے, تنہا اس عاشق رسول کو گنڈوں نے گھیر لیا. کبھی کوئی ادھر سے نوچتا ہے, کبھی ادھر سے نوچتا ہے, مکے مارے جا رہے ہیں. وہ تنہا میرے آقا کا غلام مقابلہ تو کرتا رہا, لیکن اتنے مار کھایا کہ ناک پوری پھٹ گئی اور خون جاری ہوا, زخموں سے پورا چہرہ سوج گیا, گھٹنے ٹوٹ گئے, جگہ جگہ زخم ہوئے, تھک ہار کر کے زمین پر لیٹ گئے. ان گنڈوں نے کہا چل واپس مکہ چلے جا, اسی میں تیری عافیت ہے. صہیب نے کہا اب تو ایک بار میں چھوڑ چکا, موت آئے گی تو میرے مصطفیٰ کی تلاش میں آئے گی, اس راستے میں ہی آنی ہے تو آ جائے. وہ بھی تھک ہار کر کے چلے گئے. اے میرے عزیزو, اے دیوانگان عشق محمد, دنیا آج بھی تمہارے ساتھ یہ حشر کرنے کو تیار ہے. ان ظالموں کو بتا دینا موب لنچنگ تم کر کے کسی عاشق کے عشق کو کبھی نہیں چھین سکو گے. جتنے تم مارو گے انشاءاللہ اتنی ہی ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہوگا. صہیب کو مار کر کے, توڑ کر کے, زخمی کر کے دیکھ لیا, واپس وہ مایوس ہو کر چلے آئے. جانتے ہو پورا دن زخموں کے حالت میں چور چور وہ وہیں پڑے رہے. دوسرے دن کچھ ہوش آیا تو پیدل سفر کر کے مدینے آ رہے ہیں. 9 دن کا سفر, 425 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ. یہ پیدل چلے آ رہے تھے میرے آقا کے اشتیاق میں, میرے آقا کی محبت میں. ادھر مدینہ طیبہ میں صحابہ کہتے مغرب کی اذان کا وقت تھا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد سے باہر آئے اور قریب اپنی گردن اونچی کر کر کے بار بار اس طرف دیکھ رہے ہیں جو سفر کا راستہ تھا. صحابہ پوچھتے ہیں آقا کوئی قبیلہ آنے والا ہے, کوئی وفد آ رہا ہے, آپ سے ملاقات کے لیے کوئی قبیلہ آنے والا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں, میرا ایک دیوانہ, میرا ایک عاشق آنے والا ہے جو زخموں سے چور ہے. لوگوں نے اس کا راستہ روکا مگر اسے کوئی نہ روک سکا. صحابہ کہتے کون ہے جس کا انتظار مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کہتے ہیں زخموں سے چور, خون میں لت پت, ٹاٹ کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے. ہم نے دیکھا تو یہ تو صہیب ہے جو مکہ کے مالدار کا بیٹا, جس کی خوشبو اتنی مہنگی تھی کہ لوگ سونگنے کے لیے آیا کرتے. آج وہ زخموں سے چور مدینے میں آ رہا ہے. میرے آقا بڑھ کر کے آگے چلتے ہیں. جیسے ہی صہیب قریب آئے, آقا نے سینے سے سینہ لگا لیا, معانقہ کیا اور اپنے بدن پر جو چادر تھی وہ نکال کر کے صہیب رومی کو پہنایا اور کہا اللہ تیرا بھلا کرے. حضرت صہیب کے جملے سنو. اے میرے عزیزوں, یہی میرے بیان کرنے کا مقصد ہے. جس کو
को लोगों ने तोड़ा, माँ ने मारा होगा, बाप ने मारा होगा, गुंडों ने पीटा होगा, माल छीन लिया होगा, लेकिन जब वो थका हारा गुलाम मदीने पहुंचता है, मेरे आका के सीने से सीना लगता है, रसूल पाक चादर पहनाते हैं, तो देखो सहाबा कहते हैं सुहैब के चेहरे पर हमने खुशियों के आसार देखे, ऐसा लगता था कोई जख्म भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं। उसके बाद अपने दोनों हाथ फैला कर कहता है, सुहैब कहता है मेरे दोस्तों अब तो मुझे किसी गम का एहसास भी नहीं, दुनिया छूटती है छूटे, मुस्तफा की चादर मेरे पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। वो सुहैब है, जानते हो जिंदगी भर मदीने तैयबा में उसी चादर पर बसर करते रहे, और जब मौत का वक्त करीब आया वसीयत करके जाते हैं लोगों मेरी ये चादर मुझसे जुदा ना करना, जब मुझे कफन देना तो इसी चादर में कफन देना, इसलिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई साथ है तो माँ होती है, बाप होता है, लेकिन मेरे साथ तो मामला ये है मुझसे मोहब्बत करने वाली माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया, मेरी अजीज माँ ने मेरे कपड़े उतरवाए। जब किसी की माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, उस वक्त मदीने का आका तन्हा नहीं छोड़ता। सुभान ये है हमारी मोहब्बत की वजह, यह है हमारी मोहब्बत की वजह। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया को कहता हूं अगर माँ भी हमारी छोड़ दे, बाप भी हमारा छोड़ दे, मगर गुंबद खजरा का मक्खी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो तन्हा कभी नहीं होने देता। एक रिवायत मौजूद है, तुम समझते क्या हो नौजवानों, हो सकता है आज तुम्हें ये ग्लिमर की दुनिया ने बहका देखा हो, तुम्हें ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के फिरकियों ने अपनी तरफ खींच लिया होगा। मैं समझता हूं हमारे बच्चे थोड़ी देर के लिए भटक गए होंगे, लेकिन सिर्फ अखलाक में, अमाल में है, लेकिन आज भी तुम्हारे सीने में मेरे आका का वो चिराग जल रहा है। अगर हुजूर की मोहब्बत का चिराग ना होता तो इस मजमे में आते भी नहीं, और मुझे पता है मुझे सुनने वाले होते कौन है, जाहिर सी बात है। वाह वाह वाह। मैंने महसूस किया है मुझ जैसे खतीब को बहुत कम लोग सुनते हैं, वैसे तो दूर बैठ के बहुत सुनते हैं, लेकिन करीब आने वालों को मैंने महसूस किया है कई लोग ये सोचते हैं ये मौलाना के साथ खड़े रहेंगे कल को हम पे भी केस हो जाएगा, ये फुल रडार में है, इनको भी पकड़ लेंगे उनको भी पकड़ लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ जो आए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया डराती नहीं, या दुनिया डराए तो ये डरते नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनकी माओ ने दूध के साथ इश्क रसूल भी पिलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके सीनों में वो इश्क की चिंगारी अभी मौजूद है, बस इसे शोला बनने की देर है, इस चिराग की लौ को थोड़ा सा और बुलंद होने की देर है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मैंने तो अब ये जागते हुए और अवेयरनेस आते हुए भी मैंने महसूस किया कि आज से 1 साल पहले एक खबीस मलून पाखंडी मेरे नबी पाक की शान में भौंक रहा था, तो हमने उसे पुकार कर कहा था कि आओ चलते हैं आग में देख करके। आपको पता होगा मेरे अजीजों, हमारे जज्बात से कोई मंसूबाबंदी नहीं, कोई प्लानिंग से नहीं, बल्कि दिल जब दुखता है तो यही मैंने कहा इश्क कुछ भी कर सकता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का नाम है, हमें पता है, हदीसों में हमने पढ़ा है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, हुजूर की घर में दावत किया, मेरे आका दावत में आए, खाना खाने के बाद अपने हाथ दस्तरखान पर पहुंच लिया। हजरत जाबिर कहते वो दस्तरखान उठाकर मैंने तबर्रुक के लिए रख लिया। वो बदअकीदों सुनो, तबर्रुक रखना भी सहाबा की सुन्नत है। हजरत जाबिर उस दस्तरखान को उठाकर रखते हैं, लेकिन रिवायत में मौजूद है कि जब कभी वो दस्तरखान मैला होता, हजरत जाबिर उसको पानी से नहीं धोते, भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देते थे। कपड़े का दस्तरखान आग में डालते, थोड़ी देर के बाद उसको आग से निकालते, पूरा मैल निकल जाता, एक रुआं भी नहीं जलता था। हदीस में मौजूद है, किस वजह से? कपड़े को तो आग जलाती है, लेकिन उस कपड़े को मेरे आका ने अपने हाथों से जो पोंछा था, अपने हाथों से जो मसा किया था। हमने ये रिवायतें पढ़ी है, जब मेरे आका दस्तरखान को हाथ लगाएं वो कपड़ा नहीं जल सकता, तो उस नामे मुस्तफा पर उनका कोई गुलाम अगर चल जाए, मुझे इस बात का यकीन था कि अगर आग पर भी हुक्म चलता है तो मेरे मुस्तफा की हुक्मरानी है, रब्बे जुल जलाल का हुक्म है, मेरे मुस्तफा की रजा के बाद ही वो हमारे लिए कुछ गजन पहुंचा सकती है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैंने जो बात कही वो ये थी कि 1 साल से हमने ये भी देखा है हमारे बच्चों को जागते हुए। 1 साल पहले हमने पुकार कर कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया, महीना गुजरा, 2 महीना गुजरे, हर जगह से आवाज आने लगी, बच्चे जवान बेतार नजर आने लगे। एक वाकया मेरी आंखें भिगो देता है, मैं आपके सामने वो तहदीस नेमत के लिए अर्ज करता हूँ।
ایک بار ایک نوجوان لڑکا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت اس کا حلیہ دیکھ کر کے عجیب تھا، ممبئی کا رہنے والا، ہپی کٹ ہے، پھٹی جینز پہنا ہوا ہے، ادھر بالیاں ہیں، کڑے بھی ہے اور پوری داڑھی میں بھی ڈیزائن، ٹیٹو بھی لگے ہوئے ہیں، جو ایک عجیب سی کیفیت بنا کر کے وہ آیا ہمارے پاس، کہا نشہ بھی کرتا تھا، دن رات نشے میں رہنے والا، اور مجھ سے کہتا ہے مولانا میں تو مسجد میں کم آیا کرتا ہوں، مجھے پتا نہیں، لیکن میرے یہ حالات اپنی جگہ پر، نشہ بھی ہوتا ہے، میں توبہ کر لوں گا، لیکن مجھے ابھی میرے دوست نے آپ کی ایک ویڈیو بتائی جس میں آپ کسی ملعون کو، گستاخ رسول کو للکار کر کہہ رہے ہیں کہ آگ میں کودنے کا وقت آیا ہے، مجھے پتا نہیں ہوتا کیا ہے، لیکن میرا دل بے قرار تھا، میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، اور آپ سے مل کر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں مولانا آپ نہیں جائیں گے، میں پہلے جاؤں گا، حلیہ دیکھو، کیفیت دیکھو، کس انداز میں رہتے ہو، میری آنکھیں بھیگ گئی۔ پھر میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں دیکھ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے یہ عرض کیا تھا، آقا آپ کے یہ غلام گنہگار تو ہو گئے ہیں، غدار نہیں ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ حضور کے نام پر یہ نہیں کہ صرف نمازی آگے بڑھیں گے، صرف حج کرنے والے حاجی ہی آگے بڑھیں گے، یہ نہیں ہے کہ پرہیزگار ہی آئیں گے۔ میں نے اب محسوس کیا ہے ہماری قوم کے وہ بچے جو مسجد نہیں آئے یا پھر غلط راستے پر بھی تھے، لیکن جب ہمارے کرنٹ کے تار کو کسی نے چھیڑا ہے تو ان نوجوانوں میں بھی بے قراری دیکھنے کو ملی ہے، یہ بے چینی دیکھنے کو ملی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا بچہ حالات سے اور نفس کی وجہ سے بہک تو گیا ہے، لیکن ابھی میرے آقا کے قدموں کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا والوں سنبھل جاؤ، یہ نبی پاک کے غلام ابھی بیدار بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بیداری ہے تمہاری، اس کو قائم رکھو۔ اور اس لیے بھی میں نے ابھی ایک واقعہ صحابی رسول حضرت صہیب کا بتایا، کیوں ہم اتنی محبت کرتے میرے آقا سے، اس لیے کہ پوری اس بھری کائنات میں ہم نکموں اور غریبوں کو کسی کا خیال ہے، ہمارا اگر کوئی خیال کرتا ہے تو کوئی یہ ذات نہیں، وہ مدینے کے تاجدار کی ذات ہے۔ تمہیں پتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ایک کانٹا بھی تمہارے پاؤں میں چبھتا ہے، امتیوں سنو، اے جوان بچوں سنو، میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ کون ہے یہ درد کا احساس کرنے والا؟ ہمارے بچے بلک بلک کر کے مر گئے، کہاں ہے وہ سارے بڑے لیڈر؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں آج بے آبرو ہوتی چلی گئیں، کہاں ہے ہمارے وہ لیڈر جو ہاتھ رکھنے کو بھی تیار نہیں؟ آج ہمارے ان زخموں کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اس لیے اے نوجوانوں میں تم سے بار بار یہ کہتا ہوں، یہاں آسرا اور سہارا کوئی نہیں ہے جس کو تم مسیحا سمجھتے ہو، یہ وہی ظالم ہے جو شہد دکھایا اور زہر پلائے، حقیقت میں اگر تمہارا کوئی آسرا ہے، کوئی سہارا ہے تو وہی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس رسول کی ذات یہ ہے کہ ایک ہرن اپنے بچوں سے دور ایک بدو کے جال میں پھنس گئی، اور اس اعرابی دیہاتی نے ہرن کو پھانس لیا تھا، میرے آقا کا گزر وہاں سے ہو رہا ہے، ہرن نے اپنی زبان میں میرے آقا سے فریاد کی کہ آقا اس سے مجھے چھٹکارا دلا دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا نے اس دیہاتی سے کہا یہ ہرن رو رہی ہے، اس کے 2 چھوٹے بچے، چھوڑ دے اسے، واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا کیا پھنسا ہوا شکار واپس آ سکتا ہے چھوڑنے کے بعد؟ میرے آقا نے فرمایا دنیا دھوکہ تو دے سکتی ہے مگر یہ جانور اللہ کے نبی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ وعدہ دیا اور وہ ہرن اپنے بچوں کو دودھ بھی پلائی اور بچوں سمیت واپس آئی اور کہا مجھے اس دیہاتی کے حوالے کر دے، گرفتار کر لے آئیے۔ لیکن اس دیہاتی نے دیکھا اس فرمان برداری کو اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانور جب آپ کی اتنی وفاداری کرتے ہیں تو میں انسان ہوں، میرے اوپر زیادہ حق ہے کہ آپ کی وفاداری کروں، آپ کی پیروی کروں، آپ کی فرمان برداری کروں۔ یہ میں نے اس لیے تمہارے سامنے ذکر کیا۔ اور ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، حضور منبر پر کھڑے ہیں مسجد نبوی میں، صحابہ کہتے ہیں اچانک بچے کے رونے کی جیسی آواز آنے لگی، جیسے شہد کی مکھی بھنبھناتی ہے ایسی آوازیں آنے لگی۔ یہ آواز کس چیز کی تھی؟ میرے آقا اپنے ہاتھ میں عصا لے کر کھڑے ہوتے، لیکن جب منبر بن گیا تو اس عصا کو، اس لکڑی کو میرے آقا نے مسجد کے دروازے کے باہر چھوڑ دیا۔ حدیث میں موجود ہے وہ عصا لکڑی سینے سے لگایا اور پھر واپس آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں اس لکڑی کو جب تک میں اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا یہ دوسری لکڑیوں پر فخر کرتی، اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ میرے جدائی کے غم میں رونے لگ گئی۔ یہ عصا جب رونے لگا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں منبر چھوڑ کر اتر آیا اور اس کو اٹھا کر میں نے سینے سے لگا لیا، پھر یہ چپ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اے عزیز بچوں، ایک ہرن یاد کرے میرے آقا کو، اس کی مدد کے لیے وہ چلے جاتے ہیں، ایک لکڑی بے قابو ہو کر رونے لگ جائے، میرے آقا منبر چھوڑ کر اتر آتے ہیں۔ تم تو امتی ہو، تم میرے آقا کے امتی ہو، اگر فریاد کرتے آج
تو یہ بات دور نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے کہ ادھر اگر ظالم تمہاری گردنوں پر تلوار رکھے, کوئی ڈرنے کی بات نہیں, تلوار بعد میں چلے گی, مصطفیٰ کا چہرہ پہلے سامنے ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کی زیارت ہوگی, وہ ہمیں تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے, بے شک وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہی وہ محبت ہے, یہی وہ آسرا ہے جسے یہ فقیر لے کر پورے ہندوستان میں گھوم بھی رہا ہے. میں تنہا چلتا ہوں. میں نے ان لوگوں سے بھی کہا تھا, تم بھوک بھوک کر کے میرے آقا کو 10-10 12-12 باڈی گارڈ کے بیچ میں رہتے ہو, تمہارا حال تو یہ ہے شیطانوں, تمہیں ٹٹی کرنے کے لیے بھی باڈی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں یہ حقیقت بات ہے, بغیر ان کے تو تم وہ بھی نہیں کر سکتے. اور بات کرتے ہو دلی کی جامع مسجد میں آئیں گے, بات کرتے ہو فلاں جگہ آ کر کے مولاناؤں سے بات کریں گے, تم اپنے گوفے میں بیٹھے رہو, یہی خیر ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, جب تک تمہارے ناجائز آقا ہیں تب تک تمہاری خیر ہے, اور تختہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی. ہم نے تاریخ پڑھی ہے, کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سختی کے ساتھ پورے ان تمام تختوں پر قابض رہوں گا, تو ذرا فرعون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا, ذرا نمرود کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا, اور شداد ہارون قارون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا. تم ان کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچتے. وہ بہت بڑی حکومت کے مالک تھے, پوری دنیا پر راج کرنے والے تھے, اور عمر بھی ان کو اللہ نے 500 سال کی دی تھی, اور 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود فرعون. لیکن دیکھا رب ذوالجلال جب انتقام لیتا ہے, نمرود کو مچھر سے ہلاک کیا, فرعون کو پانی سے غرق کر دیا, ابرہا جو کعبہ ڈھانے آیا تھا چڑیوں سے ہلاک کر دیا گیا, اور ایسی طاقتیں ہوائیں چلا کر مولا نے غرقاب کر دیا. اور ان کو تو اتنا بھی نہیں ہے, نہ تمہارے پاس قارون کی دولت ہے, نہ فرعون کا تختہ ہے, نہ شداد کی جنت ہے, نہ تمہارے پاس حامان جیسی طاقت ہے. کچھ نہ ہو کر زیادہ مت اترانا. رب تبارک و تعالیٰ پھر اگر ایک ہلکا مچھر بھی بھیجے, تم اس کی تاب نہ لا سکو, تم اس کی تاب نہ لا سکو گے. لیکن الحمدللہ ہم اس بات کے انتظار میں ہیں. مولا قدیر و جبار قرآن میں فرماتا ہے, الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سب سے زیادہ حکم نہیں ہے, سب سے بڑا حکم نہیں ہے, وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے, انما یؤخرھم لیوم تشخص فیہ الابصار. اگر ظالموں کو اللہ مہلت دیتا ہے, ٹائم دیتا ہے, چھوٹ دیتا ہے, تو کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے تھوڑے دن اور یہ کر لے, پھر مولا تعالیٰ اس دن دکھائے گا جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی, اور یہ ایسے گرفتار ہو سکتے ہیں. ظالموں کی بات کر رہا ہوں, جس نے ایک ہلکا ظلم بھی کیا, مولا اس کے ظلم کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دکھائے گا, آخرت میں بھی دکھائے گا. اس لیے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں, نراشا ہونے کی, مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا دن کل بھی پھل پھول رہا تھا, میرا دین آج بھی پھل پھول رہا ہے. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا, اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. اتنی بات یاد رکھو, میرے نبی کے پاک کی ذات پر بھی جب چھیڑا گیا, ہمارے عشق میں اضافہ ہوا ہے. بے شک جو تم پابندیاں لگا کر دیکھنا چاہتے ہو کر لو. اس لیے کہ مجدد الفسانی کا نام سنا ہے؟ اکبر کے دور میں, اکبر تو بڑا ڈکٹیٹر تھا اور اکھنڈ بھارت کا حاکم, الیکشن سے آیا ہوا بھی نہیں, اس کا خود کا سلیکشن تھا. اور بادشاہ کیسا ہوتا ہے, پارلیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں, کسی